اب ہم اس کی گرامر پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم فعل ماضی مجہول پڑھ چکے ہیں۔ فعل ماضی مجہول، یہ فعل ماضی مجہول کیا ہے کہ پیسو وائس جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا، پیسو وائس، اس میں کام سست ہوتا ہے۔ عام طور پہ خبریں اسی پیسج میں دی جاتی ہیں، کہا گیا ہے جی فیصلہ ہو کر دیا گیا ہے، یہ نہیں کہ کیا کس نے ہے یہ نہیں بتاتے۔ تو جب اس طرح کے سیغے میں بات کی جائے اس کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ اب فعل مجہول کا نشان میں نے بتایا تھا کہ شروع میں پیش آتا، لفظ کے شروع میں پیش آتا۔ اب یہاں دیکھیں یم بزنہ، اس کے اندر آ رہی ہے یا کے اوپر پیش، آگے حروف اصلی ہیں، یہ روٹ ورڈ ہے نوازا، ٹھیک ہے۔ تو یم اصل میں یہاں پیش ہی تھی کیونکہ آگے نون آ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہاں ہم کو زبر ملے گی۔ اب یم بعد یہ علامت مضارع آ گئی جی۔ جب فعل مجہول مضارع ہو تو شروع میں یا پر پیش ہوتی ہے اور عین کلمہ پر زبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ماضی کرنا ہو تو یوں ہوگا، عین کلمہ کے نیچے زیر آ جائے گی، نوبذ بالآراء جی، وہ یہ بھی قرآن میں ہے۔ تو نوبذہ پھینکا گیا اور یم بازو پھینکا جاتا ہے۔ اردو میں کیا تو فرق ہے، اس بچے کے لیے میں کہنے لگا ہوں، اس کے کام آئے گی۔ اس کا معنی ہے پھینکا، پھینکا، یہ ہے ماضی۔ جب اس کو ماضی مجہول بنانا ہو تو اردو میں ماضی مطلق کے آگے گیا بڑھا دیتے ہیں، یہ بن جاتا ہے ماضی مجہول، پھینکا گیا۔ اچھا، یہاں اس کا ترجمہ اگر ہم کریں پھینکتا ہے، یعنی فعل حال کا ترجمہ کریں جو کہ مضارع کا بنتا ہے، پھینکتا ہے، پھینکتا ہے سے فعل مجہول بنانا ہو اردو میں، پھر کیا طریقہ ہوگا کہ ہم اس کو پہلے ماضی کریں گے پھینکا، اور یہ جو تا ہے پریزنٹ ٹینس کی نشانی ہے فعل حال کی، یہ ہم اس گیا کی کر دیں گے، جاتا ہے، پھینکا جاتا ہے، یہ ہے فعل حال مجہول اور یہ ہے فعل ماضی مجہول۔ عربی میں کیا ہے کہ ماضی کے شروع میں پیش اور عین کلمہ کے نیچے زیر، مضارع میں ہے کہ شروع میں علامت مضارع پہ پیش اور عین کلمہ پر زبر۔ یہاں زبر پیش دونوں میں یہ کامن ہے، لیکن زبر اور زیر کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا ترجمہ بن جاتا ہے۔ اب آپ بتا سکتے ہیں یہ ہے آدادہ، اس کا مجہول کیا ہوگا؟ یہ دیکھیں ترتیب دیکھیں، کیا آ جائے گا؟ عدیدہ۔ عدیدہ کا معنی کیا؟ گنا گیا، عدادہ اس نے گنا اور عدیدہ گنا گیا۔ یہ ہے ہمارے پاس جامع، کیا معنی ہے؟ جمع کیا۔ اگر کہنا جمع کیا گیا، جمعہ، جیسے سورہ رحمان میں جمع الشمس والقمر، اس صورت میں ہے، یہ واقعہ میں آگے کس میں ہے؟ جمعہ، جمع کیا گیا۔ یا حاسبہ ہے، حاسبہ، حاسبہ کا مجہول کیا ہوگا؟ ہاں، حاسبہ حساب لگایا، اور حوسبہ، اب ہم نے اس زیر تو اس کے پاس پہلے ہی تھی، اس کو چھیڑا نہیں ہے، ماضی مجہول میں اس عین کلمہ کے نیچے درمیان والے حرف کے نیچے زیر چاہیے۔ یہاں دیکھیں اخلادہ، اخلادہ کا معنی کیا ہے؟ ہمیشہ رکھا، اخلادہ ہمیشہ رکھا۔ اگر کہنا ہو ہمیشہ رکھا گیا، اخلدہ، ہوتا جا رہا ہے آسان، الحمدللہ۔ یہاں دیکھیں آ گیا ہے حتمہ، حتمہ، چلے میں اس کا آسان کرتا ہوں ذرا، آگے فعل کو یاد ہے۔ آمدہ، آمدہ کا معنی ہے ارادہ کیا، آمدن کہتے ہیں نا، گناہ کیا، جان بوجھ کر، آمدہ۔ اگر
تو پھر کیا مجہول ہے؟ کیا امیدہ. اس طرح یہ فعل مجہول بنتا ہے. اب آپ ترجمہ کرتے ہوئے جب کسی آیت کا اس طرح نقشہ دیکھیں زیروں زبروں کا تو آپ اس لفظ کو لائیں گے یہاں الف اور گیا. پھینکا گیا، پیا گیا، کھایا گیا، جمع کیا گیا، اٹھا گیا، بیٹھا گیا، یہ فعل مجہول اردو میں. اور انگلش میں کیا آتا ہے بھائی؟ بین آتا ہے، ہیز بین آتا ہے. اور یا تھرڈ فارم آتی ہے ہی واز، اٹ واز ریٹن لکھا گیا. تو جناب آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں علم کو آسان کر دے، ہمارے لیے اضافہ بھی فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نشهد ان لا اله الا انت نستغفرک نستغفرك ونتوب الیک. ونتوب اليك. اللہ